إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی صداقت کی گواہی خود رب سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہے. فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اور کیا گواہی دی؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. علا کا مطلب عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کسی چیز پر غالب آنا. اب یہاں یہ مطلب ہوگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق آپ کے تابع ہیں. اخلاق نے مقام پایا ہے، آپ کے ذریعے سے اخلاق نے عزت پائی ہے، آپ کے ذریعے سے اخلاق نے شرف پایا ہے. آپ کے وجود مسعود کی برکت سے حتیٰ کہ سخاوت تشنا میں تھی کہ سخاوت کسے کہا جاتا ہے، بلندی اخلاق منتظر تھے کہ ہمارا مطلب کون سمجھائے، اور انصاف لغت میں پڑا تھا کہ ہمارا مطلب کیا ہے اور کون بتلائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنا کر امت کو بتلایا، عوام الناس کو بتلایا کہ اخلاق کیا ہیں، انصاف کیا ہے، بلندی اخلاق کسے کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بھی بولیں تو وہ جھوٹ بھی صدقہ کا ثواب پالے. اب بہت سے لوگوں کے ذہن منتشر ہو گئے ہوں گے، توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. توجہ، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، دو آدمیوں کے گھروں کے درمیان تنازع ہے، دو خاندانوں کے درمیان بہت خطرناک جھگڑا چل رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. تو میرے بھائیو، اب تیسرے آدمی نے چاہا کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی جائے. کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے جس سے وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں. تو میرے بھائیو، اب تیسرے آدمی نے یہ سوچا کہ ان کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کروا دی جائے. اب اس آدمی نے ان دونوں کے سامنے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر ان دونوں کو ملایا اور وہ آپس میں الفت، محبت، پیار، ودت کے ساتھ رہنے لگے. تو اب جو اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، اس آدمی کو اس کے صدقہ کا ثواب ملا ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت. اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر شریعت مطہرہ اور دین متین لے کر آئے، اور ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ امت پورے عالم کے لیے بھیجی گئی ہے. اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ امت وسط اسے تعبیر کیا گیا ہے کہ امت وسطا، اور یہ امت وسط کسی سے دشمنی بھی نہیں کرتی ہے. حتیٰ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے چلے تو راستے میں کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، اور آپ پر بہت ہی کڑی شرائط ان کفار مکہ نے لگائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول کیا، اور شرائط کے قبول کرنے کے بعد آپ نے عمرہ کو ملتوی کر دیا. عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور نہ ہی ان کافروں، فاجروں، فاسقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دیا. تو میرے بھائیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کریمہ اتری، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو انہی مشرکین عرب نے، انہی مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روکا تھا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ان پر انصاف کرنے کے وقت انصاف نہ کریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں.
فرمایا آپ انصاف کیجئے، اور یہ انصاف یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آج اس وقت ہمارے درمیان تھوڑی سی رنجشیں ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا آپسی معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام ریاضات، اس کے تمام مجاہدات کو ہم بلا کر اس کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، کسی صاحب فضل کے فضل کا اعتراف کرنا خود صاحب فضل ہونے کی علامت ہے، اور جو شخص کسی صاحب فضل کے فضل کا اعتراف نہیں کرتا ہے، کسی صاحب علم کے علم کا اعتراف نہیں کرتا ہے، وہ خود بے فضل ہے، اور اس نے چشمے ہی کالے لگائے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پوری کی پوری دنیا کالی نظر آتی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ ہمارے استاذ نے ہماری درسگاہ کے اندر ایک اپنا واقعہ سنایا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سینٹرل امریکہ گیا، وہاں جا کر میں نے اپنے دوستوں سے گھومنے کا ارادہ کیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی یہود کی بستی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تقریباً 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑی یہودیوں کی بستی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھی مجھے وہاں یہودیوں کی بستی میں لے کر گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے سب سے پہلے وہاں کا مشاہدہ کیا، صفائی کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں نے دیکھا کہ کام ہے، بیکاری نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کبھی بھی ایموشنل نہیں ہوتے ہیں۔ میری ایک یہودی سے اچھی خاصی بات چیت ہوئی، باتوں کے درمیان اس یہودی سے میں نے پوچھا کہ آپ کبھی نعرے بازی کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے بڑا عجیب و غریب جواب دیا اور کہا آپ لوگ مسلمان اسی میں تو مر رہے ہو، جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ کر رہے ہو۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کو رب سبحانہ و تعالی نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو بیکار کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کا خلاصہ 4 حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کا اسلام اچھا تب بن سکتا ہے جب وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے گا۔ میرے بھائیو، کسی نے کہا تھا کہ 3 چیزیں آدمی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ انسان کو بیکار کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 جوانی، نمبر 2 مالداری، نمبر 3 بیکاری۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ 3 چیزیں شامل ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، تبھی ہمارے نوجوان آج ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور ادھر ادھر لہو و لعب کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شاہ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فقیہ النفس ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ شاہ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کا عزم کیا اور کہا کہ میں شاہ بہلول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیغام بھجوایا تو شاہ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پیڑ کے نیچے پتھر کا تکیہ بنائے ہوئے لیٹے تھے۔ تو جب شاہ بہلول کی خدمت میں جنید بغدادی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے شاہ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹھیے، ہاں آپ وہی جنید بغدادی ہو جن کے میں نے چرچے سنے ہیں؟ فرمایا ہاں وہی جنید بغدادی ہوں۔ تو شاہ بہلول نے عرض کیا یاد رکھیں، میں آپ کو تب مانوں گا جب میں آپ سے 3 سوالات کروں اور 3 سوالات کے جواب آپ مجھے اچھے سے دے دیں۔ تو اس وقت شاہ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سوالات کیے۔ فرمایا آپ مجھے سونے کے آداب بتلائیے۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نمبر 1 دائیں کروٹ پر سونا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 وضو کر کے سونا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جب انہوں نے بیان کی، فرمایا کچھ نہیں آتا۔ اور دوسرا سوال کیا آپ مجھے کھانے کے آداب بتلائیے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے بتلایا بسم اللہ پڑھنا، دسترخوان بچھا کر کھانا، نمبر 3 اپنے سامنے سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جب ان کو بیان فرمائی تو اس وقت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمانے لگے شاہ بہلول کہ کچھ نہیں آتا، اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنے جا رہا ہوں۔
مجھے آپ اس کے بارے میں بتلائیے۔ تو اس وقت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ بتائیے سوال۔ تو تیسرا سوال کیا کہ مجھے بات کرنے کے آداب بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سچ بات کرنا اور آہستہ بات کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام جوابات دیے۔ جوابات تو درست تھے، لیکن شاہ بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، آپ نے تینوں سوالات کے جوابات غلط دیے، تو آپ میرے سامنے سے چلے جائیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا شاہ بہلول سے، حضرت میں تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ نے جو 3 سوالات مجھ سے کیے ہیں، ان 3 سوالات کے جوابات تو دیتے جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو آپ سے پہلا سوال کیا تھا کہ کھانے کے آداب سنائیں، تو آپ نے ظاہری چیزیں تو بیان کی ہیں، لیکن جو اصل چیز تھی اس کو بیان نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جو کھانا آپ کھا رہی ہیں، یہ بھی سوچو کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر آپ نے جو لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا ہے وہ حرام کی غذا ہے، تو یاد رکھیں اس حرام کے لقمہ کھانے کی وجہ سے 40 دن کی مقبول عبادت کا ثواب آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ وہ 40 دن کی عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ اب اس پر میرا حاشیہ سنیے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کچھ درجہ چل جائے گا، لیکن حرام کی غذا نہیں چلے گی۔ اگر حرام کی غذا کھائی ہے تو اس نے تمام کا تمام ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور دوسرے سوال کے بارے میں انہوں نے بتلایا، سونے کے بارے میں نے جو آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے ظاہری چیزیں تو بیان فرمائی، لیکن جو ایک چیز مین تھی اس کو بیان نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں سو گیا ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی کا کینہ ہے اور اسی رات میں اس کی موت آ گئی، تو یاد رکھیں کینے والے سینے کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ اور تیسرا سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ بات کرنے کا انداز بتلائیے، بات کیسے کی جاتی ہے، اس کے آداب بتلائیے۔ تو آپ نے کچھ باتیں جو ظاہری چیز کے اعتبار سے تھیں وہ بیان کی، لیکن جو مین چیز ہے اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ بات سامنے والے سے اس نیت سے کی جائے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ کچھ لوگ بیانات کرتے ہیں اور بیانات کے بعد پوچھتے ہیں بیان کا تاثر کیسا رہا، بیان کا اثر کیسا رہا۔ یاد رکھیں دین کی بات کا تو اثر ظاہر سی بات ہے، وہ اچھا تو رہے گا، لیکن اپنی نیت سب سے پہلے درست کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی نیت درست نہیں کی، چاہے کہ ہم کتنے بھی تکلم کر لیں، کتنی بھی باتیں کر لیں، کتنے بھی بیانات کر لیں، لیکن ہمارے ان بیانات کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہے۔ شاہ بہلول نے تو ہمیں ایک تکلم، ایک بات کرنے کا جنگ اور طریقہ اور تمام کی تمام چیزیں نیت کے بارے میں بتلائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا